السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ خان کی فرسٹ فلائٹ کی خبر پر بات کریں گے۔ صومالیہ کا ترکی کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ، بھارت کے لیے A400M کی پاسبلٹی، ایران کی نیوی کے لیے نئی کاربٹ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ترکی نے اپنے خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک اور بڑا مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے جاری کردہ فوٹیج کے مطابق آج خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ نے اپنی فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے سربراہ ڈاکٹر تیمل کوٹن نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ ٹرکش ایئر فورس کے لیے بنیادی طور پر ڈیولپ کیے جانے والے اس 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ ٹوٹل 13 منٹس تک جاری رہی، جبکہ اس فرسٹ پروٹوٹائپ نے فرسٹ فلائٹ کے دوران 230 ناٹس کی سپیڈ اور 8000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کیا۔ فرینڈز، ترکی نے TFX پروجیکٹ کے نام سے 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ، جس کو نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے پروگرام کا آغاز 2016 میں کیا تھا۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے برطانیہ کی BAE سسٹمز کے ساتھ 2017 میں $125 ملین کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کولیبریشن قرار دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے اس سے پہلے تمام تر گراؤنڈ ٹیسٹ اور فلائٹ سے پہلے کے تمام تر مراحل مرحلہ وار مکمل کر لیے گئے تھے، اور آج اس طیارے نے اپنی فرسٹ فلائٹ بھی کامیابی سے کنڈکٹ کی ہے۔ خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ابتدائی بلاک 1 اور پروٹوٹائپ طیاروں پر امریکی ساختہ انجنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم نیئر فیوچر میں مقامی انجن کی ڈیولپمنٹ کے بعد خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے بلاک 1 طیاروں پر مقامی انجنز کا استعمال کیا جانا ہے۔ اگر آپ اس طیارے کی تمام تر صلاحیتوں، اس میں پاکستان کی شراکت داری اور فیوچر میں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس طیارے کی ممکنہ ایکوزیشن کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو پہلے سے چینل پر موجود ہے، جس کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈ، ساؤتھ کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسے ان مینڈ ایریل سسٹمز بنائے گا جو فیوچر میں ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر سکیں گے۔ بنیادی طور پر یہ کانسیپٹ ڈرونز کے ساتھ ہی ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے کی اسٹریٹجی ہے، جبکہ ساؤتھ کوریا نیئر فیوچر میں اس قسم کے ٹیوب لانچڈ ان مینڈ ایریل سسٹمز متعارف کروائے گا جو 30 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر سکیں گے۔ کیونکہ اسمال ان مینڈ ایریل وہیکلز کو ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جانے کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے امریکی RTX لو کاسٹ ریل لانچ ڈرونز متعارف کرا چکی ہے جو بنیادی طور پر ان مینڈ ایریل سسٹمز کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں۔ تاہم ساؤتھ کوریا کی جانب سے اس قسم کے ٹیوب لانچ ان مینڈ سسٹمز ایک اسکیل ماڈل کے ساتھ حالیہ دنوں میں متعارف کرائے گئے ہیں، جن کو لانگ رن میں ٹیوب لانچر ماڈیولز کے ساتھ انٹرسیپٹر ڈرونز لانچ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، جو موجودہ اور فیوچر کے جنگی تناظر میں ڈرونز کے بڑھتے استعمال کے خلاف ایفیکٹولی استعمال کیے جا سکیں گے۔ فرینڈز، ایران کی ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے ایران کے ریولوشنری گارڈز کی نیول فورسز کو 2 شہید سلیمانی کلاس کارویٹس فراہم کر دی گئی ہیں۔ حالیہ 2 کارویٹس کی فراہمی کے بعد اب ایرانی نیوی کے پاس شہید سلیمانی کلاس کارویٹس کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ یہ کارویٹس 600 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہیں، جبکہ اس کی لینتھ 65 میٹرز اور یہ 5000 ناٹیکل مائلز کی رینج رکھتی ہیں۔ ان کارویٹس کے بارے میں کہا گیا کہ میکسیمم 32 ناٹس کی سپیڈ سے مختلف آپریشنز کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ ان کارویٹس کو کئی مقامی ڈیفینسو اور اوفینسو ویپن سے اکوپ کیا گیا ہے، جس میں 30 ملی میٹر کی کینن کے علاوہ 4 20 ملی میٹر کی گیٹلنگ گنز اور 6 اینٹی شپ کروز میزائلز کے ساتھ ساتھ 16 سرفیس ٹو ایئر میزائلز، جس میں سیار 2 اور 3 کے علاوہ 6 سرفیس ٹو سرفیس میزائلز ابو مہدی شامل ہیں۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے لیے ڈیمن شپ یارڈ رومانیہ کی جانب سے تیار کی جانے والی چوتھی آف شور پیٹرول ویسل کو بھی باقاعدہ آج لانچ کر دیا گیا ہے۔ PNS یماما کے نام سے اس آف شور پیٹرول ویسل کو آج ایک تقریب کے دوران ڈیمن شپ یارڈ کی جانب سے باقاعدہ لانچ کیا گیا، جس میں وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے شرکت کی۔ خیال رہے کہ پاکستان نیوی پہلے ہی ڈیمن شپ یارڈ سے 2 آف شور پیٹرول ویسلز
پی این ایس یرموک اور پی این ایس تبوک اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کر چکی ہے، جبکہ پاکستان نیوی کی جانب سے نسبتاً ہیوی کلاس کی 2 آف شور پیٹرول ویسلز بعد میں آرڈر کی گئی تھیں، جس کے سلسلے کی یہ دوسری شپ بھی اب باقاعدہ لانچ کر دی گئی ہے۔ پاکستان نیوی ان آف شور پیٹرول ویسلز کو انڈین اوشین ریجن میں میری ٹائم سیکیورٹی اور دیگر رولز میں استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جبکہ ان ملٹی پرپز آف شور پیٹرول ویسلز کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنز اور سسٹم سے نیئر فیوچر میں باقاعدہ اکوپ کیا جائے گا۔ اگر آپ پاکستان نیوی کی اس سے پہلے ایکوائر کی جانے والی یرموک کلاس کارویٹس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، ایئر بس کی جانب سے اپنے A400M کو انڈیا کی میڈیم ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ریکوائرمنٹ کی غرض سے اگریسولی آفر کیا جا رہا ہے۔ انڈین ایئر فورس کو اس سے پہلے میڈیم ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی غرض سے A400M آفر کروائے گئے تھے، جس کا بنیادی مقصد اس کے AN-32 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو ریپلیس کرنا تھا۔ تاہم بھارت کی جانب سے ایڈیشنل C-295 ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کو لے کر اب بھارتی ایئر فورس کے زیر استعمال IL-76 فلیٹ کو، جسے 2035 تک ریٹائر کر دیا جانا ہے، انہیں ریپلیس کرنے کی غرض سے ایئر بس اپنے A400M کو پوٹینشیل آپشن کے طور پر آفر کر رہی ہے۔ A400M بنیادی طور پر یورپین کنسورشیم کا تیار کردہ ملٹی پرپز ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے، جسے کئی یورپین ممالک کے علاوہ اب دیگر کسٹمرز بھی کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اس ایئر کرافٹ کو اب انڈین مارکیٹ میں بھی ایئر بس کی جانب سے اگریسولی آفر کیا جا رہا ہے، اور امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ نیئر فیوچر میں انڈین ایئر فورس بھی اس طیارے کا انتخاب کرے۔ فرینڈ، صومالیہ کی کیبنٹ اور لا میکر سے ترکی کے ساتھ 10 سالہ میری ٹائم معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اس 10 سالہ میری ٹائم سیکیورٹی ایگریمنٹ کے تحت ترکی کو صومالیہ کے ٹیریٹوریل واٹرز میں مکمل جیورسڈکشن حاصل ہوگی۔ ترکی صومالیہ کی تمام طرح کی میری ٹائم سیکیورٹی ایفرٹس کا ذمہ دار ہوگا۔ صومالیہ اس کے بدلے میں بلو واٹر اکنامک زون سے حاصل ہونے والے ریسورسز کا 30% ترکی کو ادا کرے گا۔ ترکی اس کے علاوہ صومالیہ کی نیوی کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے بھی اس کی مدد کرے گا، جس میں وہ انلیگل فشنگ کے حوالے سے اپنی فائٹ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی نیوی کو فردر اسٹرینتھن کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ 10 سالہ میری ٹائم سیکیورٹی ایگریمنٹ ترکی اور افریقی خطے کے حوالے سے ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی عکاس ہے۔ ترکی اس سے پہلے بھی کئی افریقن کنٹریز کے ساتھ ڈیفینس کوآپریشن کر رہا ہے، جبکہ مختلف ممالک نے اس سے نہ صرف ڈرونز بلکہ حالیہ کچھ عرصے میں ہیلی کاپٹرز اور نیول شپس بھی ایکوائر کی ہیں۔ فرینڈز، UAE کی ایج گروپ اور اٹالین لارجسٹ شپ بلڈنگ کمپنی نے ملٹی بلین یوروز کے جوائنٹ وینچر سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اماراتی کمپنی اور اٹالین کمپنی مل کر گلوبل شپ بلڈنگ اپرچونیٹیز کو ٹیپ کرنے اور براڈ رینج کی سوفسٹیکیٹڈ نیول ویسلز ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے کے علاوہ مینوفیکچر کریں گی، جس کا بنیادی مقصد نہ صرف یورپین بلکہ خلیجی ممالک کی نیویز کی فیوچر شپ ریکوائرمنٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مارکیٹ کو ایگریسولی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔